گزارش یہ ہے کسی بھی زبان کا آنا یہ علم نہیں ہے، صحیح، یہ ایک مہارت ہے، جی، یہ خوبی ہے جو کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لے۔ آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہیں علم نہیں ہے، کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، قرآن حدیث کا یا کوئی بھی علم ان کو نہیں ہے، لیکن وہ زبان میں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، ان کی گفتگو اچھی ہے، زبان صاف ہے، عربی اچھی بول لیتے ہیں، انگلش بھی بول لیتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، لیکن ان میں یہ مہارت نہیں ہے کہ وہ عربی بول سکیں یا انگریزی بول سکیں۔ میرے بھائی بات یہ ہے، میں جو ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں اس میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے، اس لیے میں سننے والوں کو پہلے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میری بات سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ بات یہ ہے، ہم رہتے ہیں پاکستان میں اور ہمارے اکثر جتنے متخرجین ہیں انہوں نے پاکستان میں کام کرنا ہے، اس ماحول میں کام کرنا ہے۔ ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم اردو زبان میں پڑھائیں اور اس میں استاد صحیح تعبیر کر سکتا ہے۔ طالب علم کا جو فہم ہے، جو اس کی استعداد ہے، وہ بھی اس زبان میں ہی ہے۔ ویسے ماہرین تعلیم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سب سے بہترین تعلیم مادری زبان میں دی جا سکتی ہے، یعنی اگر یہ پنجابی ہیں تو پنجابی میں، سندھی ہیں سندھی میں، پختون ہیں تو پختون میں، یعنی جو مادری زبان ہے اس میں اگر آپ پڑھائیں تو زیادہ بہتر طور پر وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ باقی جو زبانیں وہ یہ اضافی خوبی ہوتی ہے، مہارت ہے، کسی کو آ جائے، لیکن بہرحال ہم اردو کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ استاد جو بات پڑھاتا ہے نا، اس کا جو فہم طالب علم کو ہونا ہے نا، وہ صحیح ہو جائے۔ اگر وہ کسی اور زبان میں، مثلا عربی میں پڑھاتا ہے، عربی میں وہ پڑھا رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے طالب علم اس کی بات کو صحیح نہ سمجھ سکے اور آگے جو اس کی جا کے وہ تعبیر کرے گا وہ غلط ہوگی، اور ظاہر بات ہے اب دین کی تعبیر غلط کرے گا تو مسئلے تو غلط ہو جائیں گے نا۔ اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ تو کہے گا میں نے فلاں سے پڑھا، اب اس کے فہم کا مسئلہ ہے، اس کی غلطی اس کے فہم کی، استاد کی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں خود ذاتی طور پر، یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ ہم اس لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم اردو میں پڑھائیں تاکہ پڑھانے والا بھی صحیح تعبیر کر سکے اور سمجھنے والا بھی صحیح سمجھ سکے، تاکہ جب وہ جا کے کہیں درس میں، خطبے میں یا ویسے کسی سے وہ جب بات کرتا ہے یا کوئی مسئلہ اس سے پوچھتا ہے تو اس کی صحیح تعبیر کر سکے۔ باقی یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی زبانیں آنی چاہیے انسان کو سیکھنی چاہیے، اور بالخصوص ایک عالمی دین کو تو عربی بہت اچھی آنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے سارے مصادر جتنے بھی ہیں وہ سارے عربی میں ہیں، قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی، اور اس کی شروحات بھی، فقہ بھی، اس کی ساری ابتدائی اور جو بڑی کتابیں وہ ساری عربی میں، اس لیے اس کی عربی بہت اچھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کو براہ راست ان چیزوں سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ پڑھ سکے بلکہ اس کی تعبیر بھی وہ عربی میں اگر کرنا چاہے تو کر سکے، یہ ایک الگ سے موضوع ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اصل میں سہل پسندی ہے، سچی بات تو یہی ہے کہ طالب علم محنت نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کی اور پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہے اسلامک یونیورسٹی میں، عربی زبان محض پڑھنے سے نہیں آتی، حالانکہ ہم تو سارا نصاب ہی عربی کا ہے، لیکن پڑھنے سے نہیں آتی جتنی یہ پریکٹس سے آتی، بولنے سے آتی ہے۔ خود انسان اس کو خود بولنے کی جو ہے نا کوشش کرے، غلطیاں کرے گا وہ ابتدائی طور پر، پھر اس کو مہارت ہو جائے گی۔ یہ طلبہ کرتے نہیں ہیں، یعنی جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے نا بات کرنے کا آپس میں، مثلا کلاس سے نکلے ہیں، اردو میں بھی بات نہیں کریں گے تو وہ پنجابی میں شروع ہو جائیں گے، یعنی اردو کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں چاہے جا کے عربی میں۔ ہم اگر پابندی بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر آدمی کے ساتھ پہرا تو نہیں ہوتا ہے تو وہ اس پر نہیں ہوتا، لیکن بعض اداروں نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے اور ان کے ہاں طلباء کے اندر یہ استعداد موجود ہے، لیکن عربی بولنے کی استعداد تو ہوتی ہے لیکن فہم دین کے معاملے میں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔